جی اکنامکس آف پاکستان، اس کے اوپر آج کا ہمارا لاسٹ سیشن ہے۔ ہم چیپٹر نمبر 7 کے 2 کوشچنز اور چیپٹر نمبر 8 کے 3 چیپٹر ڈسکس کریں گے، اور اس کے اوپر ہی آج کا ٹیسٹ ہوگا، اس کو آپ نے اویل کرنا ہوگا اور آپ نے ٹیسٹ سیشن کو اٹینڈ کرنا ہوگا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹ از انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹ؟ ڈسکس میئرز فار ریٹائرمنٹ آف نیشنل ڈیٹ۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ میں کیا فرق ہے، اور ہم نے کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے قومی قرضے کو جلدی ریٹائر کر سکیں، ادا کر سکیں۔ جی، ڈیفینیشن ہے انٹرنل ڈیٹ کیا ہے؟ ڈومیسٹک ڈیٹ بھی اس کو کہتے ہیں، اماؤنٹ ڈیٹ ٹیکن فرام ڈومیسٹک بینک، اپنے ملک کے کسی بینک یا نان بینک ریسورسز، کسی پرسنل لوگوں سے آپ قرضہ لیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں انٹرنل ڈیٹ، جو کہ ایک ملک کی باؤنڈریز کے اندر ہے۔ نمبر 2، فارن ڈیٹ اور ایکسٹرنل ڈیٹ، اماؤنٹ آف ڈیٹ ٹیکن فرام ادر کنٹریز اینڈ انٹرنیشنل ایجنسی لائک IMF، WB، ورلڈ بینک اینڈ ADB از ناؤن ایز فارن ڈیٹ۔ اس کو ہم غیر ملکی ڈیٹ بھی کہتے ہیں اور ایکسٹرنل ڈیٹ بھی کہتے ہیں۔ سجیشنز کیا ہیں اپنے نیشنل ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کے لیے؟ ہمیں اپنے بجٹ کو الوکیٹ کرنا ہے۔ فکس پرسنٹیج آف بجٹ شوڈ بی الوکیٹ فار پیمنٹ آف ڈیٹ۔ قرضوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے بجٹ کے اندر بھی اس کا حصہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی کلیکشن کر کے ہم اس طریقے سے اپنے ڈیٹ کو ادا کر سکتے ہیں۔ مور سافٹ لون ان آرڈر ٹو پے شارٹ ٹرم لونز، گورنمنٹ شوڈ ٹیک لانگ ٹرم لونز آن ایزی ٹرم۔ چھوٹے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بڑے قرضے گورنمنٹ کو لینے ہوں گے۔ اکنامک گروتھ، گورنمنٹ آف کنٹری کین ریٹائر ڈیٹ بائی امپروونگ اکنامکس گروتھ، بیکاز معاشی ترقی کریں تو آپ انکم کمائیں اور اپنے قرض ادا کریں۔ پرائیویٹائزیشن، آپ اپنے اداروں کو پرائیویٹ کر دیں، جو اس سے پیسہ آئے گا اس سے آپ اپنے ان فنڈ سے آپ اپنے قرض ادا کر دیں۔ جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں تاکہ آپ اپنی پروڈکشن کو بہتر کر سکیں، اس سے آپ ریونیو کما سکیں، فارن ایکسچینج کما سکیں، اور پھر اس کو پے کر کے آپ پیسہ کما سکیں اور اپنے قرضے ادا کر سکیں۔ ڈیٹ ریٹائرمنٹ فنڈ، گورنمنٹ شوڈ اسٹیبلش ڈیٹ ریٹائرمنٹ فنڈ بنائیں، لوگ اس میں پیسے دیں، اب کنٹریبیوشن لوگ کریں تاکہ آپ قرضے ادا کر سکیں۔ اب ڈونرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، وہ لوگ آپ کو پیسہ دیں، اپنے قرض ادا کریں، اور ان کو بغیر سود کے آپ بعد میں دیتے رہیں۔ اپنی مختلف قسم کی ایکسپورٹ پروموشن دیں، بیکاز اس طریقے میں آپ کے پاس فارن ایکسچینج آئے گا تو اپنے قرضے ادا کر لیں گے۔ نیشنل سیونگ کو آپ انکریج کریں، لوگ سیو کریں، سیو کر کے انویسٹ کریں، انویسٹ کرنے سے لوگ پھر پروفٹ کمائیں گے، آپ کو ٹیکس دیں گے اور آپ کی انکم بڑھے گی، آپ اپنا قرض ادا کر لیں گے۔ ملٹری سپینڈنگ کو کم کریں، کم سے کم کریں، ان کا بجٹ کم کریں تاکہ گورنمنٹ اپنے قرضے ادا کریں۔ ٹیکس کلیکشن بہتر کریں، بڑھائیں، تاکہ لوگوں سے آپ ٹیکس اکٹھا کر کے اپنے قرضے ادا کر لیں۔ ویسٹیج، لیس ویسٹیج، گورنمنٹ شوڈ ڈیکریز اس ان نیسیسری ایکسپینڈیچر۔ غیر ضروری اخراجات جو کہ MP، MNs اور وزراء اور مختلف پیکیجز میں استعمال کرتے ہیں، اس سے ختم ہو جانا چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے انفلیشن سے کیا مراد ہے اور اس کی ویریس کازز اور سجیسٹ کریں مختلف قسم کے میئرز۔ اچھا جی، ہم یہ پہلے پارٹ 1 میں پڑھ چکے ہیں، BCom پارٹ 1 کے اندر بھی MBF کے اندر ایک کتاب ہے منی بینکنگ فائنانس کی، اس میں بھی انفلیشن کا ایک پورا چیپٹر ہے۔ عام طور پہ انفلیشن کا مطلب ہے قیمتوں میں اضافہ۔ اگر ویلیو آف منی گر جائے اوئنگ ٹو رائز ان پرائس، قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے، اسے ہم کہتے ہیں انفلیشن۔ دوسرے الفاظ میں چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو ان کی سپلائی سے زیادہ ہو جائے تو اسے انفلیشن کہتے ہیں۔ پروفیسر گارڈنر ایکلے، اس نے ڈیفائن کیا انفلیشن کو، جب قیمتوں کا لیول بڑھ جاتا ہے، لگاتار کنٹینیوسلی بڑھتا رہتا ہے گریٹ سپیڈ کے ساتھ، اور یہ حالت جو ہے انفلیشن ہوتی ہے۔ پروفیسر AP لرنر کہتا ہے انفلیشن ایک ایسی حالت ہے جب ڈیمانڈ فار گوڈز اینڈ سروسز بیکم گریٹر دین دیئر سپلائی۔
ہینسن کہتا ہے جب قیمتوں کا ٹینڈ ٹو رائز ہو، رجحان ہو بڑھنے کا زیادہ تیزی سے چیزوں کی پیداوار کے مقابلے میں، اسے کہتے ہیں انفلیشن۔ انفلیشن کی کازز کیا ہیں؟ نمبر 1 سمگلنگ اینڈ ہورڈنگ، لوگ چیزوں کو سمگل کرتے ہیں، ہورڈنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں یا باہر بھیج دیتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے چیزیں ملک کے اندر مہنگی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا ہمیں نقصان انفلیشن میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایکسپورٹ پالیسی، اگر گورنمنٹ کسی ملک کی ایکسپورٹ گڈس کو سٹارٹ کر دے، اپنی جو کنزیومبل چیزیں ہیں یا جو آپ کی مطلب را مٹیریل ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں، اس کے نتیجے میں چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے ملک کے اندر اور پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ انفلیشن آن انٹرنیشنل لیول، اگر کسی دوسرے ملک میں انفلیشن آئے گی تو اس کا اثر ہمارے پاس بھی آئے گا، ملک میں انفلیشن آئے گی۔ اسٹرائک، اگر مزدور یا امپلائر اسٹرائک کر دیں، نہ اچھا ریلیشن نہ ہو، اسٹرائک آ جائے، ملک کے اندر اسٹرائکس کا معاملہ ہو، پھر بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ پروڈکشن نہیں ہوتی۔ پروڈکشن کی کاسٹ بڑھ جائے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، قیمتوں کے بڑھنے سے انفلیشن آ جاتی ہے۔ پولیٹیکل کنڈیشن، اگر ملک کی ٹھیک نہ ہو، حالات خراب ہوں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، انارکی ہو، ڈس آرڈر ہو، تو پھر بھی لوگ ریوٹس ہو، مطلب جو ہے وہ آپ کے وہ کہتے ہیں اس کو، مطلب لوگ یہ گشت کرتے ہیں، مطلب رولا ڈالتے ہیں، اس سے اگر ایسا بھی معاملہ ہو جائے تو پھر پروڈکشن جو ہے وہ آنلی کم ہو جاتی ہے اور اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے، اگر انویسٹمنٹ انکریز دین سیونگ انفلیشن ایمرج ان کنٹری بیکاز اف دا انکریز ان سیونگ از ناٹ ایکول ٹو انکریز انویسٹمنٹ دین ڈیمانڈ فار گڈ رائز۔ اگر آپ کی جو سیونگ ہے وہ انویسٹمنٹ کے برابر نہ ہو تو پھر وہ جو پیسہ سیو ہوتا ہے وہ خرچ ہوتا ہے کہیں کنزیومبل گڈس کے اوپر، تو پھر چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اگر چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے کسی بھی وجہ سے تو انفلیشن آ جاتی ہے۔ انفیوریبل کنڈیشنز، اگر کنڈیشن آر انفیوریبل فار پروڈکشن آف گڈس فالز، اگر ماحول ٹھیک نہ ہو، حالات ٹھیک نہ ہو پروڈکشن کے لیے، تو جیسے ایگریکلچر کے موسم خراب ہو جاتا ہے تو پروڈکشن پراپر نہیں ہوتی۔ پروڈکشن کے کم ہونے سے جو ہے وہ آپ کا جیسے رین آ جاتی ہیں، فلڈ، نیچرل کلائمیٹ آ جاتے ہیں، کراپ ڈیزیز، بیماریاں آ جاتی ہیں، تو ایگریکلچر کی اگر پروڈکشن پراپر نہیں ہوتی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، اگر گورنمنٹ یا لوگ اپنے پیسے کو ڈیولپمنٹ پہ لگانا شروع کر دیں، پروجیکٹ لگا دیں جیسے اسٹرکچر اور گھر بنانا تعمیر کرنا شروع کر دیں، تو ایسی صورت میں بھی چیزوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پاپولیشن میں اگر اضافہ ہو جائے تو یہ بھی ایک چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور پھر انفلیشن آ جاتی ہے۔ منی سپلائی، اگر زیادہ آپ کر دیں، ملک کے اندر پیسہ زیادہ کر دیں، لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا تو لوگ چیزوں کو خریدیں گے، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، انفلیشن آ جائے گی۔ ریمیڈیز کیا ہے؟ اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ آپ پاپولیشن پہ کنٹرول کریں، اپنے ٹیکسز کو بڑھا دیں، ایکسپورٹ میں کمی کریں اور امپورٹ میں اضافہ کریں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ سیونگ کو انکرج کریں، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کریں، مارکیٹ آپریشن، اوپن مارکیٹ آپریشن، مارکیٹ کو کھول دیں۔ سینٹرل بینک سیلز گورنمنٹ سیکورٹی اینڈ بانڈ ان منی مارکیٹ اوور کم دا پرابلم آف انفلیشن۔ سینٹرل بینک جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کی سیکورٹی بیچتا ہے ایکسچینج، مارکیٹ ایکسچینج کے اندر، تاکہ انفلیشن کو کم کیا جا سکے۔ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اپنی کرنسی کی ریویلیوشن کریں۔ انکریز ان پروڈکشن آف گوڈز اینڈ سبسڈی، چیزوں اور سبسڈیز کی پروڈکشن میں اضافہ کریں۔ ریزرو ریکوائرمنٹ میں اضافہ کریں، قیمتوں کے اوپر کنٹرول کریں۔ بینک ریٹ میں اضافہ کر دیں تاکہ بینک انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کریں گے، لوگ پیسہ بینکوں کو جمع کروا دیں گے، خرچ نہیں کریں گے، انویسٹمنٹ میں ڈال دیں۔ ایلیمینیشن آف اسمگلنگ، ہورڈنگ، بلینک مارکیٹنگ، اس کو ختم کریں۔ چیپٹر نمبر 7 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ چیپٹر نمبر 8 ہے ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن، 3 سوال ہیں اس کے اوپر ہم پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکس دا رول آف ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن ان دا economics development of Pakistan. Discuss the importance of transport and communication. Role of transport and communication. A role of transport and communication can be summed up under the following heads: economics, political and social. 3 طرح کی ہمارے بینیفٹس ہیں ان ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سے۔
اکنامکس بینیفٹس کیا ہیں؟ ایڈورٹائزمنٹ آف پروڈکٹس، اگر آپ اپنی چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میڈیا چاہیے. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ چاہیے تو آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے، ٹی وی چاہیے، کمیونیکیشن یہ چاہیے آپ کو. پاپولیشن میں کمی کرنی ہے تو آپ لوگوں کو کیسے بتائیں گے؟ لوگوں کو آپ ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اویئر کریں گے. را مٹیریل کی سپلائی کرنا ہے کہیں پہ تو آپ فیکٹریز تک گاڑیاں چاہیے، ٹرانسپورٹ چاہیے. ایمرجنسی میں فوڈ شارٹیج ہو جاتی ہے، آپ کو گاڑیاں ہیں ایک جگہ سے مال اٹھاتی ہیں دوسری جگہ جا کے پہنچا دیتی ہیں. ان امپلائمنٹ میں اضافہ، کمی جو ہے. چیپ اینڈ کوئک مینز آف ٹرانسپورٹ ریموو دا پرابلم آف ڈسٹینس. پیپل کین گو ڈسٹینس پلیسز سچ امپلائمنٹ. لوگ جاتے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ جاتے ہیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے، اپنے امپلائمنٹ کو پورا کر لیتے ہیں. سوشل سورسز آف انکم، اگر یہ آپ کی انکم کا ذریعہ ہے. اسپیشلائزیشن، لوگ اس میں اسپیشلائز ہیں، کچھ لوگ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، کچھ کمیونیکیشن کا، الگ الگ کام کرتے ہیں. اس میں ایگریکلچر پروڈکشن کے اندر لوگ اسپیشلائزیشن شروع کر دیتے ہیں. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ آتی ہے اس کے ذریعے، کیونکہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے، کمیونیکیشن ہے، آپ سیکھتے ہیں کمیونیکیشن کے ذریعے، اور پھر آپ اپنی چیزوں کو، پروڈکشن کو جو ہے ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچاتے ہیں دوسرے علاقوں کے اندر. آپ کے جتنے قدرتی ذرائع ہیں اس کو آپ استعمال کر لیتے ہیں. پرائس سٹیبل رہتی ہے کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے کہاں پہ کیا ریٹس ہیں. نیچرل ریسورسز جو ہیں آپ کے وہ استعمال ہو جاتے ہیں سارے. مارکیٹیں بڑی ہو جاتی ہیں، تجارت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہنگر، بھوک ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی جب آپ چیزوں کو بڑی ایزیلی سپلائی کر دیتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر، تو یہ آپ کی جو ہے جگہ کی جو رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. پولیٹیکل ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ڈیفینس اور کنٹری کے اندر بھی آپ کی کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ بہت ہیلپ کرتی ہے. لا اینڈ آرڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن بہت ہیلپ کرتی ہے. پولیس فورس ہے، ملٹری ہے، اس کو لے کے جانا. سوشل ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ آپ کی تعلیم بہتر ہو جاتی ہے، لوگوں کو نالج ملتا ہے کمیونیکیشن کے ذریعے، ٹرانسپورٹ کے ذریعے. لوگوں میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، یونیفارمٹی، ایک جیسے چیزیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں. سوشل ویلفیئر ہوتی ہے اس سے. امیوزمنٹ فیسلٹیز، یعنی کہ تفریح، امیوزمنٹ ہوتا ہے تفریح. آپ کی تفریح فیسلٹی، یعنی ٹی وی سے، میوزک سے، گیمیں کھیلتے ہیں آپ، فیچر جو پروگرام دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے. کوشچن نمبر 2 ہے ڈسکس دا یوٹیلٹی امپورٹنس آف پاکستان ریلوے، آلسو ڈسکس دا پرابلمس فیس بائی ریلوے اینڈ سجیسٹ میجرز ٹو امپروو. پاکستان ریلوے کے اوپر کوشچن آ گیا ہمارے پاس. یوٹیلٹی امپورٹنس آف ریلوے کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے پاکستان کی اکنامی کے اندر، اکنامکس کے اندر. نیشنل انکم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ہم ریلوے سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا ریلوے لاس میں جا رہا ہے. ہم سے انڈیا کا ریلوے بہت اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے 1947 کے بعد ریلوے کے اوپر بہت کام کیا، لیکن ہم نے اس کو، جتنا بھی ہمارے پاس گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے اس کو تباہی کی ہے. ٹرانسپورٹ فار آرمی موومنٹ، آرمی کی موومنٹس کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے، تو ریلوے جو ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری آرمی کو موومنٹ کرانے کے لیے. فار آل نیسیس، زندگی کی تمام ضروریات کو باہم پہنچانے کے لیے ہمیں ریلوے استعمال کرنا پڑتا ہے. چیزوں کی ٹرانسفارمیشن، آپ ریلوے کے ذریعے بہت سا مال کراچی سے لاہور، لاہور سے پشاور جاتا ہے. پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ، مٹیریل، مشینری، آئرن، سیمنٹ اس کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے. امپلائمنٹ کا سورس ہے، امپورٹنٹ، سب سے اہم ہمارا ٹریول کا ذریعہ یہ. پرابلمز آف ریلوے، اس کے اندر پرابلمز کیا ہے ریلوے میں؟ فنڈز نہیں ہوئے اس کے پاس، سٹاف بہت زیادہ ہے، برڈن ہے ہمارے پاکستان ریلوے کے اوپر. غیر ضروری بھرتیاں کی ہوئی ہیں پرانی گورنمنٹس نے اس کے اندر. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جو مرضی کھا پی گیا، لوہا سارا کھا پی گیا یہ سارے. ان ایڈیکوٹ فیسلٹیز، مناسب فیسلٹیز نہیں ہیں. فنڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اسے ہم غلط استعمال کرتے ہیں. سنگل ٹریک ہمارے پاس 60% پاکستان کا ٹوٹل ٹریک 60% جو ہے وہ سنگل ٹریک ہے. ہمیں ڈبل ٹریک چاہیے تو ہماری ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے. پھر لوگ بے ایمان ہیں، کام نہیں کرتے. اولڈ اور پرانا لوکوموٹیوز ہیں ہمارے، شارٹیج آف لوکوموٹیوز، این ایکیوٹ شارٹیج آف لوکوموٹیوز اینڈ رولنگ اسٹاک ان دا پروفیشن آف ریلوے. 50% مشینری جو ریلوے کی ہے وہ بہت پرانی ہے اور ٹریولنگ کے لیے فیزیبل نہیں ہے. آدھی، اب اندازہ لگا لیں، آدھا ریلوے اس کام نہیں کر رہا. ٹیکنیکل پرسنل، کامیاب لوگ پرسنل نہیں ہے ہمارے پاس، کمی ہے اس کی. لوگوں کو روزگار کم ملتا ہے، اس میں پیسے کم ملتے ہیں. ان ہیلدی یونینز بنی ہوئی ہیں ایسی فضول میں جو کام نہیں کرنے دیتی. لیٹ ارائیول آف ٹرین، ہماری ٹرین لیٹ پہنچتی ہے، لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگ بس پہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں اس کے مقابلے میں.
سجیشنس کیا ہیں؟ پاکستان ریلوے کو بہتر کرنے کے لیے پرائیویٹ کر دیں اس کو، ڈبل ٹریک بنائیں، ورکرز کو ایفیشینٹ کریں، تنخواہوں میں اضافہ کر دیں، فیسلٹیز کو بہتر کریں، اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن لے کے آئیں، سب سے ضروری بات اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے ڈسکس اینڈ ایویلویٹ پاکستان موٹر پروجیکٹ ڈائیوو پاکستان موٹر وے سروسز لمیٹڈ DPMSL، یہ 1997 میں اس کو بنایا گیا۔ ایک ایگریمنٹ ہوا نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ پرووائڈ کرنا تمام فیسلٹیز ٹو ٹریفک اینڈ فریٹ ٹو دا پیپل آف کنٹری۔ پورے پاکستان کے اندر موٹر وے کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ کمپلیٹڈ موٹر وے اس وقت کتنی ہے اور کون کون؟ M2 لاہور ٹو اسلام آباد 367 کلومیٹر 229 مائلز، ایکسیس کنٹرول موٹر وے 6 لائنز ہیں اس کی، ایک سے 3 لائن جانے کی 3 آنے کی۔ یہ 1997 نومبر میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے، سلامت رکھے۔ یہ ایک بہت بڑا کام کیا تھا انہوں نے۔ M3 از فرام پنڈی بھٹیاں ٹو فیصل آباد 53 کلومیٹر 33 مائلز ایکسیس کنٹرول موٹر وے 4 لائنز میں ہیں، 2 جانے کی 2 آنے کی، جس کو ان فیوچر کین لائن اٹ واز کمپلیٹڈ ان 2006، 2004 میں کمپلیٹ ہوئی۔ انڈر کنسٹرکشن کون کون سی موٹر ویز ہیں؟ M1 اسلام آباد ٹو پشاور 155 کلومیٹر 97 مائلز ایکسیس کنٹرول موٹر وے 6 لائنز کے ساتھ۔ 22 جون 2007 کو NHA نے اسٹیٹ 80% آف ورک فار پروجیکٹ M1 از کمپلیٹڈ۔ فیز 1 50 کلومیٹر واز کمپلیٹڈ 2005 اینڈ ریمیننگ فیزز آر ایکسپیکٹڈ ٹو کمپلیٹ 2008۔ M8 از فرام گوادر اینڈ راٹو ڈیرو ود اے ٹوٹل لینتھ آف 1072 کلومیٹر 670 مائلز اینڈ 2 لینز، 2 لائنز ہیں اس کی، سب سے لمبی ہے یہ۔ اس کے اوپر تنقید کی گئی موٹر پروجیکٹ مینی گراؤنڈس۔ اس کے خلاف آرگومنٹس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ پلان نہیں ہے پراپر، اس کی ہائی کاسٹ بہت زیادہ ہے، یہ لگژریس پروجیکٹ ہے، پاکستان میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ غلط تھے، ہمیں بہت ضرورت تھی اس کی۔ ریلیٹیو امپورٹنس اسٹیمیٹ بجٹ شوڈ بی اسپینٹ آن آلریڈی ایگزسٹنگ روڈز امپروو دیئر کنڈیشن، پرانے روڈز کو ٹھیک کیا جائے۔ ہیوی ٹیکس ہیوی برڈن ٹول ٹیکس آن کامن مین، عام معاملے پہ ٹیکس زیادہ لگے گا۔ اوور ایمبیشیس اٹ از آلسو اسٹیٹڈ دیٹ اٹ از این اوور ایمبیشیس پروجیکٹ، نو امیجیٹ نیڈ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کنٹروورسی آف دا پروجیکٹ، اس کی مخالفت میں کون لوگ آئے؟ گورنمنٹ آف PP لیڈ بائی مسمات بینجی بھٹو میڈ سم چینجز ان دا ڈیزائن آف پاکستان موٹر وے۔ M2 کو انہوں نے کہا جی 6 کی بجائے 4 لائن کر دیں، خرچہ کم ہوگا، حالانکہ انہوں نے بعد میں 6 میں بنایا۔ اسٹیل فینس آن دا موٹر وے میں ختم کر دیں، نہ لگائیں اس کے اوپر۔ کاسٹ آف پروجیکٹ 30 بلین سے 27 بلین پہ آ جائے گی۔ اس کا کمپلیشن واز ناٹ پاسبل ڈیو ٹو دیز چینج، ان چیزوں سے یہ کمپلیٹ نہ ہو سکے۔ اکارڈنگ ٹو نیشنل ہائی وے کونسل ان میٹنگ 1995 انہوں نے میٹنگ کی اور 6 لائن کا ڈیزائن جو ہے وہ ریسٹور کر دیا واپس۔ آبجیکٹیو کیا تھے؟ مین آبجیکٹیو پاکستان موٹر وے پروجیکٹ ایز فالوز: ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو امپروو کرنا، ٹرانزٹ ٹریڈ بڑے لیول کی ٹریڈ کرنا، ٹریفک پریشر کو کم کرنا، بیٹر انفراسٹرکچر دینا، یہ بہت ضروری تھا، بہتر کام تھا، ٹائم کو بچانا، چیزوں کی سپلائی، ایکسیس ٹو انڈر ڈیولپ ایریا تک رسائی حاصل کرنا، صنعتی زون بنانا، امپلائمنٹ دینا، ایڈل ریسورسز کو استعمال کرنا، اکنامکس ڈیولپمنٹ اور ریجنل انٹیگریشن ٹو پرموٹ انٹیگریشن امنگ ڈفرنٹ ریجنس، یعنی کہ ملک کے مختلف حصوں کو آپس میں ملانا، یہ موٹر وے کا کام ہے۔ الحمدللہ 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 اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج اکنامکس آف پاکستان کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ یہ علی ای لرننگ کے پورٹل پہ اس کا پراپر سارا کام آ چکا ہے۔ تمام لوگ جو اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بیٹر فیل کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو پہلے سے بہتر فیل کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ اس وقت اویلیبل ہیں، جو پورٹل کو یوز کر رہے ہیں، اپنا کمنٹ کریں اور بتائیں کہ وہ اس پورٹل کو کیسا فیل کر رہے ہیں اور انہیں کتنی لرننگ ہو رہی ہے، ان کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا پوائنٹ آف ویو ہے سب کا، تو یہ اس حوالے سے آپ نے بتانا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ
ٹیکس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. بزنس لا بھی ہمارے زیر غور ہے لیکن ٹیکس پرائورٹی پہ ہے. عید کے فوراً بعد ہم ٹیکس سٹارٹ کریں گے چھٹیوں کے بعد. اور یہ جو آپ نے پوری اکنامکس پاکستان کو کر لیا ہے اس کا ایک کمپریہنسو ٹیسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ میں کل دوں گا آپ کو. اس کے اوپر بات کرتا ہوں میں اپنے جو ڈیولپرز ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ آپ کو بنا کے دیں تاکہ وہ اس میں آپ سے بہتر فائدہ آپ اٹھا سکیں اور جو کمی کوتاہی پیچھے رہے گی اس کو آپ ریوائز کر سکیں. اور پوری بک کو ریوائز کریے گا. آج کا ٹیسٹ دینے کے بعد آپ نے پوری بک کو ریوائز کرنا ہے, اس کے پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں اور ان شاء اللہ اس کے اوپر آپ نے ٹیسٹ دینا ہے. تو یاد رکھیے گا کل آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا فائنل ٹیسٹ ہے اکنامکس پاکستان کا. ہم نے ایک ایک چیپٹر کو یہاں پڑھا ہے اور اس کے اوپر کوشچنز بھی کیے ہیں. الحمدللہ ایک ہماری بک کمپلیٹ ہوئی اور اس طرح باقی بکس بھی ہم ایز سون ایز پاسبل کمپلیٹ کریں گے. اس تمام کتابوں کے اوپر لیکچرز آئیں گے. پہلے ہم کوشش کریں گے مشکل کتابوں کے اوپر, اس کے اوپر ہم کر کے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک سٹارٹ تھا اصل میں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے کہ اس کا فائدہ کیا ہے, ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا. تو تمام لوگ جو ہیں اس کو اویل کریں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. پھر میں اس سیشن کو کلوز کرنے جا رہا ہوں آج کو کہ عید وغیرہ بہت مطلب جو ہے ہمارے پاس. تو تھینک یو بسما کائنات, آپ کو بک مل گئی ہے. میں نے آپ کو بک دوبارہ سینڈ کی ہے. بسما کیا آپ کو بک مل گئی ہے ہماری اکنامکس پاکستان کی؟ تو اس کے بعد ہم ان شاء اللہ کلوز کریں گے اور آنے والے وقت میں ہم باقی تیاری کریں گے اللہ کا نام لے کے.